bounds. ارائی ذات کے باؤ اجداد اریحائی فلسطینی عرب تھے۔ دریائے اردن کے کنارے آباد شہر ریحا سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ محمد بن قاسم کے ساتھ برّ صغیر میں داخل ہونے والی فوج کی تعداد 12,000 تھی، جن میں سے 6,000 اریحائی تھے۔ محمد بن قاسم تقریباً 4 سال تک سندھ میں رہے اور اسی دوران گورنر عراق حجاج بن یوسف اور خلیفہ ولید بن عبد الملک کا یکے بعد دیگرے انتقال ہو گیا۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے تخت نشینی کے بعد حجاج بن یوسف کے خاندان پر سخت مظالم ڈھائے۔ اس دوران اس نے محمد بن قاسم کو بھی حجاج بن یوسف کا بھتیجا اور داماد ہونے کے جرم میں گرفتار کر کے عرب واپس بلایا، جہاں وہ 7 ماہ قید رہنے کے بعد انتقال کر گیا۔ خلیفہ کی اس ظالمانہ کارروائیوں کی وجہ سے اریحائی فوجیوں نے اپنے آبائی وطن واپس نہ جانے اور برّ صغیر میں ہی قیام کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ خلیفہ کے عتاب سے بچنے کے لیے انہوں نے فوج کی ملازمت کو چھوڑ دی اور کھیتی باڑی کو اپنا ذریعہ معاش بنا لیا۔ کچھ اشروں کے بعد وہ آہستہ آہستہ وسطی اور مشرقی پنجاب کی طرف چلے گئے اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کی اگلی نسلیں پورے برّ صغیر میں پھیل گئیں۔ اریحائی یا الرائی سے ارائی بننے میں کچھ زیادہ وقت نہیں لگا۔ صدیوں تک غیر عرب علاقے میں رہنے اور مقامی آبادیوں کے ساتھ گھل مل جانے کی وجہ سے عرب اریحائی جہاں اپنی عربی زبان چھوڑ کر اجمی ہو گئے تھے، وہاں انہوں نے برّ صغیر کی مقامی زبانوں پر بھی گہرا اثر چھوڑا۔ یہی وجہ ہے کہ برّ صغیر کی زبانوں میں بے شمار عربی الفاظ شامل ہوتے چلے گئے۔ مقامی لوگوں کے لیے عربی کے حرف ہے کا اصل تلفظ ادا کرنا مشکل ہے اور لفظ اریحائی وقت کے ساتھ ساتھ آرائی اور بالآخر آرائی بن گیا۔ ایک دوسرے امکان کے مطابق پہلے اریحائی لفظ الرائی سے تبدیل ہوا، جو عربی کا ہی لفظ ہے جس کے معنی ہے چرواہا۔ ایک اور ضعیف روایت کے مطابق یوں بھی بعض کتب میں لکھا ہے کہ آرائی آریان تہذیب سے تعلق رکھتے ہیں، جن کا پتہ ہڑپا سے چلتا ہے، جہاں وہ لوگ 3000 قبل مسیح میں آ کر آباد ہو گئے۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت بھی موجود ہے، یہ لوگ وسطی ایشیائی ریاستوں سے برّ صغیر میں آئے۔ مذکورہ بالا ضعیف روایات کی تردید میں آج کے ارائی ذات کو ماضی کے اریحائی ثابت کرنے والے کہتے ہیں کہ برّ صغیر میں بسنے والے ارائیوں کی 100% آبادی مسلمان ہے، اور اگر یہ کسی آریان تہذیب کی نسل سے ہوتے تو دیگر 9 مسلم ذاتوں کی طرح ان کی بھی اتنی کثیر تعداد کا 20-30% حصہ یقیناً ہندو یا سکھوں پر مشتمل ہوتا۔ محمد بن قاسم کے لشکر سے ارائی لفظ کی تشریح راجہ طاہر کی قید میں ایک مسلمان لڑکی کی آواز پر لبیک کہنے والا 12,000 عوام کا اسلامی لشکر 4 حصوں پر مشتمل تھا۔ پہلے حصے کا نام مقدمتہ الجیش تھا، جو کہ صرف تھوڑے سے آدمی پر مشتمل تھا اور لشکر سے 3-4 میل آگے راستہ کی رہنمائی کر رہا تھا۔ باقی دائیں طرف کا لشکر میمنہ اور بائیں طرف کا میسرہ اور درمیان والے لشکر کا نام قلب تھا۔ ہر اسلامی لشکر کے پاس ایک جھنڈا ہوتا تھا جو کہ فوج ہر صورت میں بلند رکھتی تھی، اور جنگ کے اختتام پر یہ مفتوحہ زمین پر گاڑ دیا جاتا۔ اس جھنڈے کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غزوات خود لڑے ان میں بھی ملتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے ان کو گرنے سے بچانے کے لیے شہادتیں نوش فرمائیں۔ اس فتح کے نشان والے جھنڈے کا نام الرایا ہوتا تھا۔ فتح کے بعد شامی فوج کے سپاہی کو الرایا کی نسبت سے الرائی کہا جانے لگا، کیونکہ اس کے بعد لام بولی نہیں جاتی۔ الرائی لفظ کو انگلش میں آرین کہتے ہیں۔ انگلش تاریخ دانوں نے جو لکھا کہ آرین یورپ سے آ کر آباد ہوئے،
بالکل ٹھیک لگتا ہے، کیونکہ جب یہ واقعہ ہوا اس وقت شام میں اسلامی خلافت اور دنیا کی سپر پاور حکومت تھی، اور اس سلطنت کے علاقے یورپ میں بھی تھے۔ اس وقت جب یہ لشکر شام کے جس علاقے سے بھیجا گیا وہ آدمی بھی شامی علاقہ یورپ کی حدود میں واقع ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ ارائیں قوم بر صغیر پاک و ہند میں عرب سے محمد بن قاسم کی قیادت میں آئی، جو بعد میں مستقل طور پر یہاں رہائش پذیر ہو گئی۔ ان میں زیادہ تر لوگ آج بھی کھیتی باڑی کے شعبے سے ہی منسلک ہیں۔ ارائی قوم کے مختلف لقب ہیں، جیسے شیخ، شاہ، ملا، میاں، ملک، چودھری، بھٹو، مہر، حجازی، سلیم، شامی، آریہ۔ عرب کی سرزمین پر بسنے والے ارائیں شیخ کہلاتے ہیں، قصور کے ارائیں شاہ کہلاتے ہیں، اور لاہور کے ارائیں مہر کہلاتے ہیں، ملتان کے ارائیں ملا کہلاتے ہیں، اور لاڑکانہ کے ارائیں بھٹو کہلاتے ہیں، بہاولپور کے ارائیں ملک کہلاتے ہیں، اور بہاول نگر، رحیم یار خان، گجرانوالہ، حافظ آباد اور دیگر اضلاع کے رہنے والے چودھری کہلاتے ہیں۔ مظفر نگر اور بریلی بیت کے ارائیں شیخ کہلاتے ہیں۔ امرتسر میں بسنے والے ارائیں سردار خان کہلاتے ہیں۔ ارائیں قوم اپنے بزرگوں کو میاں کہتے ہیں۔ بنو سلیم کی اولاد سلیمی کہلاتی ہے، اس لیے ارائیوں کو سلیمی یا شامی بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ آپ کو نئی اور اچھی معلوماتی ویڈیو ملتی رہیں۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔ Bounds.